بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میری یہ دعا ہے میرے تمام دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ثانیہ پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے ثانیہ پیدا کرنے والا بنا دے، آمین۔ 2 دن جو ہے نا میں نے ویڈیو نہیں بنائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت ہی زیادہ اداس تھی۔ کچھ پرسنلی میرے گھر کے معاملات ایسے ہیں جو ابھی تک آپ سب لوگ نہیں جانتے، اور دوسرا یہ کہ میں جتنا اس پہ ورک کر رہی ہوں، مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے۔ ایک چینل پہلے تھا، میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پہلے ایک میرا چینل تھا۔ مجھے تو چینل بناتے کیسے ہیں، ویڈیو وغیرہ یہ وہ، مجھے کچھ دور دور تک اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ یہ تو مجھے کسی نے گائیڈ کیا تو میں نے بنایا۔ اس میں کچھ مسٹیکس ہوئیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی کہ میں نے پہلے چینل میں کیا غلطیاں کیں اور وہ کیوں ڈیڈ ہوا۔ خیر اس وقت میرے پاس آئی فون بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر جب یہ نیا چینل بنایا تو اس کے لیے میں نے آئی فون بھی لیا اور ریگولر ورک کیا۔ جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ریگولر کام کریں، اور میں نے تقریباً 6-7 مہینے اس پہ ریگولر کام کیا، صرف رمضان میں، کیونکہ رمضان میں میری روٹین بیزی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں ہر چیز دنیا کی بھول کے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت پہ ٹائم دوں اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ رکھوں۔ تو پھر بھی رمضان میں بھی میں نے یہ کیا کہ میں نے نا روٹین بنائی تھی کہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو بنایا کروں گی، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ اب اتنا ورک کر کے اور بھی چیزیں جو ضروری تھی، جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، لیکن میرا دل بہت ٹوٹا ہے۔ مجھے کچھ خاص رسپانس نہیں مل رہا۔ میں نہیں جانتی کہ میری یہاں پہ کیا غلطی ہے یا نصیب کی بات ہوتی ہے۔ خیر 2 دن تو میرا دل ہی نہیں کیا ویڈیو بنانے کو۔ کچھ میرے حالات ایسے ہو رہے ہیں، معاملات ایسے ہو رہے ہیں، اور کچھ ویڈیو بنانے کے لیے انسان کا ذہنی طور پر ایکٹیو ہونا اور ضرور۔ اچھا ایک اور چیز کہ پرسنل لائف میں تو میں چلے اکیلی تھی، شادی سے پہلے اکیلی تھی، بہن بھائی نہیں تھا، لیکن مجھے کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ فرینڈس تھیں، میری کزنس تھیں، مل کے کھیلنا، اسکول جانا، آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا تھا، لگتا تھا سب اپنے ہی ہیں۔ لیکن جب شادی ہوئی میری اور میری فرینڈس کی بھی ہوگی، میری کزنس کی بھی ہوگی، سب لوگ اپنی لائف میں اتنا بیزی ہو گئے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو میرے گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور کچھ میری زندگی میں ایسی ٹریجڈیز ہوئیں، ایسے مشکل حالات جو میں نے فیس کیے، مجھے اس کے لیے اتنا دکھ ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ہاؤس وائف یا گھر میں بچے دیکھ بھال میں ہم لوگ کہیں آ جا نہیں سکتے، لیکن یقین مانے جب کوئی آپ کا اپنا بہت زیادہ تکلیف میں ہو، بہت پریشان ہو اور وہ اکیلا ہو، تو آپ اس کے 2 ہمدردی کے بول سکتے ہیں، آپ فون کر کے بول سکتے ہیں، یا آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے تو آپ اس کو فون کر کے اس کو حوصلہ دے سکتے ہیں، کچھ اچھے الفاظ بول سکتے ہیں۔ مجھے بڑی حرارت ہو رہی ہے۔ میں یقین مانے کہ اس قدر دنیا کو جان چکی ہے، اور بہت بہت تکلیف ہوئی ہے حقیقت جان کے، سب کی اصلیت جان کے، یا شاید میں سمجھ نہیں سکی، یا جو بھی معاملہ تھا۔ اب 2 دن جتنا میرا دل ٹوٹا، میں کیا کروں؟ میں گھر میں بیٹھ نہیں سکتی، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اپنا نظام چلانے کے لیے۔ اور یہ اگر میرا چینل گرو کر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں کسی کے انڈر کام نہیں کر رہی ہوں۔ جیسا کہ اب 2 دن میں اپسیٹ تھی، میں نے ورک نہیں کیا، مجھے کسی کی یہ ٹینشن نہیں تھی۔ اگر میں کرتی ہوں تو مجھے نہیں پتہ، میں نے اپنی پوری زندگی جاب کی ہے، میں نے اکیڈمی میں پڑھایا ہے، میں نے اسکولز میں پڑھایا ہے، ٹیوشنیں پڑھائی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اب جو حالات ہیں ان سے گھر نہیں چلتے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہیں جو مجبوری ہوتی ہے، کچھ بے بسی بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ دونوں ہی چیزوں کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ خیر محنت سے تو گھبرانے والی میں نہیں ہوں، میں نے پوری زندگی ورک کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کی پاک ذات نے مجھ پہ بڑی اپنی رحمت کی ہے۔ حالات اچھے نہیں رہتے ہمیشہ، برے نہیں رہتے ہمیشہ، حالات کی بات نہیں ہے، تنگ دستی کی بات نہیں ہے۔ جو مجھے تکلیف اور اذیت ہے یہ ہے کہ مشکل حالات میں جب کوئی آپ کا اپنا آپ کا ساتھ ہو، اور وہ صرف یہ کہہ دے کہ جیسے بھی حالات ہیں ہم ساتھ ہیں، وہ آپ کا خیال کرے، آپ کا احساس کرے۔ حالات جو ہے نا وہ کیسے برے اچھے گزر جاتے ہیں اپنوں کے ساتھ تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور جب آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، خاص طور پہ میری زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئی ہیں یا جتنی بھی اذیتیں تکلیفیں مجھے کسی غیر نے نہیں دی، اپنوں نے دی ہیں، خون کے رشتوں نے ایسا کیا، اور جن کی میں ذمہ داری تھی، جو میرے محرم تھے، جنہوں نے سب کچھ مجھے دینا تھا، جب وہ پیچھے ہٹ جائیں تو پھر
عورت کے پاس کیا آپشن رہتی ہے؟ میری ہیلپر ہیں اور اس کے ہسبینڈ ابھی ورک نہیں کر رہے ہیں اور وہ بیمار رہتی ہے، اس کو ہیپاٹائٹس ہے، اس نے کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس کا آپریٹ بھی ہوا ہے۔ وہ کیوں ورک کر رہی ہے؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ فزیکلی ٹھیک نہیں، وہ مینٹلی ٹھیک نہیں، وہ بہت پریشان ہے، لیکن وہ ورک کر رہی ہے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ اور میں کبھی سوچتی ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا کسی کے گھر آ کے کام کرنا، سب کا دل کرتا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی ہو اپرچونٹی ہو، اور وہ بہت پریشان رہتی ہے وہ۔ اور عورت اب ہر جگہ یہ بھی نہیں ہے کہ عورت ہی سیکریفائز کرتی ہے یا عورت ہی ایسی ہے، بہت سے کیس ایسے ہیں جس میں عورت نے ایسے ایسے ظلم کر دیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، آج بھی اتنا دل اداس تھا، پھر میں نے سوچا میں نے نہیں، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج میرے دل نے مجھے یہ بات کی کہ تم پیچھے نہیں ہٹو، تم نے اتنی محنت کی ہے، تم نے اتنا ورک کیا ہے، اور ہمیشہ تمہارے حوصلے بلند رہے ہیں۔ زندگی میں بہت بہت سے معاملات آئے ہیں، میں نے اپنے اللہ پہ توکل کیا ہے، اور ہمیشہ، اور سب سے بڑی بات، میری فیملی میں اس طرح ولاگنگ کرنے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے چینل بنایا، اب سوشل میڈیا پہ میں آئی ہوں، مجھے پراپر ورک کرنا نہیں آتا، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اور جس طرح کا ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مجھے وہ چیزیں نہیں آتی جو میں نہیں کر سکتی۔ میں ایک سمپل سی اپنی روٹین، اچھی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اپنا دکھ سکھ، اور یہ بھی سوچ کے چینل بنایا تھا کہ جو میری زندگی میں رشتوں کی کمی ہے، میں بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جو بہت بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، اور ان کی جو یوٹیوب کی فیملی ہے ان سے اتنا پیار کرتی ہے، ان کے دکھ میں، ان کے سکھ میں شامل ہوتے ہیں، ان کو کمنٹس میں اتنی اتنی اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ جب میں اتنی تنہا ہو گئی ہوں تو کیوں نہ میری ایک یوٹیوب فیملی ہو جائے گی، جو میرے جن کو میں یہ کہوں گی یہ میرے میکے والے ہیں، یہ ان کے ساتھ اپنا دکھ سکھ شیئر کروں گی، وہ مجھے ہیلپ میری کریں گے، گائیڈ کیا کریں گے، اس طرح کرو، یہ نہ کرو۔ پتہ نہیں کیوں نہیں، ابھی تو کچھ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور میں اس وجہ سے تھوڑا پریشان بھی ہو گئی ہوں، کچھ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور میری فیملی میں جو اتنا پوری برادری ہماری میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس نے چینل بنایا ہے، اس نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، میں اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں اللہ پاک مجھے عزت دے، اور میری جو معاملات ہیں ان کو تو درست کر، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب آپ اپنے ہوتے ہیں نا، ان سے دکھ سکھ ضرور شیئر کرتے ہیں، اور اس سے آپ کا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ اور میں فزیکلی اور مینٹلی اس قدر ڈسٹرب، اور میری طبیعت اپسیٹ ہے، پھر بھی بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، ساتھ اور بہت سی چیزوں کو لے کے چلنا، اور ورک بھی کرنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چھوٹا موٹا اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ پوری زندگی میں نے جاب کر کے دیکھ لیا، اب خیر جاب تو مجھے نہیں کرنی ہے، مجھے کچھ کام کرنا ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنا پیسہ کہاں انویسٹ کروں جو ضائع نہ ہو۔ اور میں اللہ سے بہت دن رات دعا کر رہی ہوں کہ آپ ہی مجھے کوئی راستہ دکھائیں، کچھ میرے دل میں ایسا ڈال دیں جو بہتری کی طرف لے آئے، میرا دل بہت ٹوٹ گیا، اور میرا دل توڑنے والے میرے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے اتنا توڑا ہے، توڑ کے توڑ دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان 2 دنوں میں یقین مانیں کہ میں اکیڈمی ٹائم کے بعد جب میں عصر کی نماز پڑھتی تھی تو مغرب ٹائم میں بیٹھی رہتی تھی جائے نماز پہ، پھر میں مغرب سے عشاء تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی، میں نے اتنی دعا کی ہے اللہ سے، اتنی دعا کی ہے، مجھے پورا یقین اور توکل ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں جانتی ہوں وہ بہت بہتر کرے گا، سب کچھ بہتر ہوگا، ہر چیز پہ ٹائم لگتا ہے، سب کچھ پہ ٹائم لگتا ہے، میں ان سب چیزوں کو جانتی ہوں، میں بہت پازیٹیو سوچ رکھنے والی ہوں، میں دوسروں کو موٹیویٹ کرنے والی ہوں، حوصلے دینے والی ہوں، لیکن جب مجھے میرے اپنے توڑ دیتے ہیں نا، جب میرے اپنے میرے ساتھ غلط اتنا کر دیتے ہیں نا، اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں میں بھوکی بھی رہ سکتی ہوں، میں ہر طرح کے حالات کو فیس کر سکتی ہوں، لیکن یہ لوگ اس طرح میرے ساتھ نہ کرو، یہ لوگ تو میرے ساتھ ہوں۔ تو خیر، آج 23 اپریل ہے، اور آج ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بہت اداس ہو کر میں ایک نئے جذبے اور اپنے اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں، مجھے ہار نہیں مان رہی، مجھے ہمت کرنی ہے اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اور مجھے اگر میں ہی ایسے ہو جاؤں گی تو پھر ان کو کون دیکھے گا؟ بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، ماں بوڑھی ہے، ان کو میری ضرورت ہے۔ آپ سب سے آج یہ ساری باتیں شیئر اس لیے کر رہی ہوں، پلیز دل سے میرے لیے دعا کیجیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ صبح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں دوبارہ سے اچھے ولاگ، انٹرٹینمنٹ والے اور کچھ بہتر کرنے کی کوشش کروں گی، اور پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ اچھی چیزیں شیئر کروں گی، اور بہت سی گائیڈ لائن آپ لوگوں کو دوں گی۔ میں ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا کہ انسان گر جاتا ہے اور پھر جس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، اور اللہ کا نام لے کے
اس کی رحمت کے سہارے میں پھر سے یہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں. پلیز آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا. مجھے کچھ پتہ نہیں ان سب چیزوں کا. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بناؤ. میں نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنایا, مجھے اس کو چلانا نہیں آتا. مجھ سے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو دوسرے لوگ کر لیتے ہیں, یا شاید میری روٹین ایسی نہیں ہے, میری نیچر ایسی نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں, اب جب سوشل میڈیا پہ آ گئی ہوں تو بہت سی چیزیں سیکھنی پڑیں گی, مجھے کرنی پڑیں گی. مجھے نہیں پتہ کہ چینل کیسے گرو ہوتے ہیں. مجھے بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ, کیا سیکرٹ ہوتی ہے یا لک ہوتا ہے. اب کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہو یا کسی کو کچھ پتہ ہو کہ مجھے انفارمیشن دے سکے یا مجھے گائیڈ کر سکے, اور سب سے بڑی بات میرے لیے دعا کر سکے. کیا پتہ کس کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے سب کے لیے, جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے, سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. اس وقت سکین ماں نے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا, میں مزید ویڈیو نہیں بناؤں گی, بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل ایک نئے انرجی کے ساتھ اللہ کے نام سے پھر سے شروع کرتی ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.